جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ نصرت جاوید صاحب، پروگرام خبر نشر۔ میں آپ کو پتا ہے پھر آپ مجھ پہ اعتراض اٹھاتے ہیں۔ میں 3 دن لاہور تھا اپنے ڈرامہ کے شوٹ کے لیے، کیونکہ ایکٹر تو ہے نا میرے اندر، وہ مر نہیں سکتا، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ وہاں بطور اداکار لاہور میں وقت گزارتے ہوئے کچھ صحافی دوستوں سے بھی ملاقات ہوئی، تو ان سے ملاقات بطور صحافی ہو رہی تھی میری، تو انہوں نے نا اداکار عدنان جب بطور صحافی اپنے ساتھی صحافیوں سے ملا، تب میں صحافی ہوتا ہوں نا سر۔ چلے۔ تو انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی، مطلب میرے دل کو لگی وہ بات۔ انہوں نے کہا جی نصرت جاوید صاحب ان کے پاس خبر ہوتی ہے لیکن وہ خبر نہیں دیتے۔ اچھا، میں بھی ذرا اس پہ نا میرا ماتھا ٹھنکا کہ یہ کیا ٹھیک رہے ہیں کہ نصرت صاحب کہیں نہ کہیں ڈنڈی ضرور مار جاتے ہیں، مطلب اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے کہ خبر ان کے پاس ہوتی ہے پر کانشیس ہوتے ہیں یا ڈر رہے ہوتے ہیں یا خبر دینا نہیں چاہتے، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس پہ۔ اب جیسے جمعرات والے دن جب ہم آخری شو کر رہے تھے، آپ نے وہ خبر دی اور یہ ہاں خبر ٹائپ دیا، مطلب جس طرح آپ دیتے ہوتے ہیں، پتلی گلی سے نکل گئے بچا کے۔ تو میں نے ثبوتوں کے ساتھ بات کروں، تو اس لیے میں نے جمعرات کا حوالہ رکھا آپ کے سامنے، تو سنا بھی دیتا ہوں۔ وہ کلپ سنائیں، پھر لاہور کے دوستوں کے گلے کی طرف آتا ہوں، سنائیں کلپ۔ دیکھیں نصرت صاحب، دیکھیں یہ خبر میں ابہام رکھنا، یہ مجھے لگتا ہے یہ ناانصافی ہے، نہ کیا کریں نا۔ ہرگز ناانصافی نہیں ہے۔ اچھا چلے، میں لمبا انٹرو میں بھی دے سکتا ہوں، یہ میرا شو ہے، دنیا بھر کے اینکر دیتے ہیں، آپ سنیے پہلے مجھے، لیکن میں ثبوتوں کے ساتھ بات رکھ رہا ہوں۔ اب جمعرات کو ہی آپ نے ایک اور کاروائی ڈالی، میں بڑے کان کھول کے بیٹھا ہوتا ہوں، اس لیے میں آپ کو وہاں ڈیفینڈ نہیں کر سکا لاہور کے چند دوستوں کے سامنے، جب انہوں نے کہا کہ نصرت صاحب کو بس خبر ہوتی ہے پر وہ دینے سے کتراتے ہیں، تو اب ہم آپ رکھتے ہیں۔ آپ نے بات کی تھی کوئی عمران خان صاحب کی سزا کے شاید حوالے سے یا کیس کے حوالے سے، یہی تو چل گئی نا کر دی اور سر، کر دی نا آپ نے۔ اس کے بعد ہوا یہ اگلے دن، یہ بات ہے جمعرات کی، کر دیا آپ نے ابہام رکھتے ہوئے۔ اس کے بعد پنجاب کابینہ کا اجلاس ہوا اور اس کے بعد وزیر اطلاعات نے میڈیا سے گفتگو، پنجاب کابینہ کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ یہ اگر آپ انٹرو کرتے ہیں نا تو پھر پورا کریں۔ جب اداکار صحافی عدنان ہو نا تو پنجاب کابینہ کا ہنگامی اجلاس ہوا آپ کی خبر کے خبر دیتے دیتے۔ ارے نہیں، میرا سنا جی کیا کہا مریم اورنگزیب صاحب، عظما بخاری صاحبہ نے۔ آج آپ کو میں کیسے جمعرات کو آپ غچہ دے کے نکل گئے تھے، آج آپ کو غچہ دے کے نکلنے نہیں دوں گا، ثبوت رکھیں سو جواب دیں گے آپ۔ دیکھو بھائی، بات یہ ہے جی، میں نے ایک تو سب سے پہلے کہ مجھے شبہ ہے کہ، لیکن میں آپ پر اعتبار کر لیتا ہوں، اس میں ایسے یعنی وقت آیا ہوگا کہ آپ نے یہ ساری داستان جو ہے صحافی دوستوں کے ماتھے رکھی ہے یا کہ باقاعدہ ایسے ہوا ہے، تو میں ایگری کرتا ہوں کہ وہ کہا ہوگا دوستوں نے، ٹھیک ہے، میں اس بحث میں نہیں بولتا۔ دیکھو، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں تلواروں کے سائے میں پل کر جوان ہوں، ٹھیک ہے جی۔ ابھی جرنلزم پہ گھٹنوں کے بل چل رہے تھے تو جنرل ضیاء الحق صاحب کا مارشل لاء آ گیا تھا، اور ضیاء الحق صاحب کے مارشل لاء میں آپ خبر لکھتے تھے تو وہ سب سے پہلے سینسر ہوتی تھی، خبر سینسر ہوتی تھی جی سر، اس کے ایک ایک لفظ کو پڑھا جاتا تھا، اور اس کے بعد ہمارے ہاں جو جعلی 2 نمبر کے ایڈیٹر بنے ہوئے ہیں نا، اس زمانے میں کسی ایڈیٹر کی غیرت نہیں جاگی تھی کہ ایڈیٹر تو وہ ہے کہ نصرت جاوید جو سٹوری فائل کرتا ہے اس کو تو وہ دیکھتا ہے، اور اس میں سے وہ کہتا ہے کہ آ منظور تھے آ نہ منظور۔ تو کسی جید ایڈیٹر نے ان دنوں یہ کہتے ہوئے استعفیٰ نہ دیا کہ جی میں تو اس کام میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اب میں نے جو سارا سیکھا ہے وہ یہ سیکھا ہے کہ آپ خبر دیں تو آپ کے پاس کم از کم 3 مستند ذرائع نے اس کو، ایک یہ جانے بغیر کہ میں نے اس سے بھی بات کی ہوئی ہے، وہ اس کو کنفرم کریں۔ جس وقت تک میری آپ سے بات ہوئی تھی اس وقت تک اس کے ذرائع اس سکیل پر نہیں پہنچے تھے جہاں پر میں کھڑے ہو کے یہ کہتا کہ جی میری اطلاع کے مطابق بیانات ہو چکے ہیں اور ایک مقدمہ تیار ہو رہا ہے جس میں کرمنل پروسیجر کوڈ کا 196 ایووک ہوگا۔ بیسیکلی یہ بنیادی طور پر آپ کو 3 جگہ سے کراس چیک کرنا تھا، کوئی تیسری جگہ سے نہیں ہوا، آپ یہ کہہ رہے ہیں 2 جگہ سے ہو چکا؟ 1.5 سے ہوا، 1.5 ہوا، 1.5 نہیں ہوا۔ تو میں نے ایسے چلتے چلتے وہ بھی روانی میں بات نکل گئی کیونکہ آپ وہ کر رہے تھے، ورنہ میں نہ کرتا۔
آپ سمجھتے ہو کہ میں نے جان بوجھ اور کر کیا حسین ایسا نہیں اتفاق کیا۔ تھا کہ پھر اجلاس ہوا اور پھر پریس یار کانفرنس. یہ اتفاق ہوتا ہے، یہ واقعی اتفاق ہوتا ہے. حسین دیکھو اتفاق آپ کے ساتھ. یار جو چیز آپ کے ذہن میں گونج رہی ہوتی ہے نا، تو کوئی ضروری تو نہیں نا، ظاہر ہے کہ آپ ارد گرد کی چیزوں سے ہی اندازہ لگاتے ہو نا. اب اس میں ہوا یہ کہ اتنا تو ہو گیا. اب اس کا یہ ہوتا ہے کہ جی جب آپ CRPC 196 کہتے ہیں تو بالآخر بانی تحریک کو بھی ملنے تو روزانہ وکلا کا ایک ہجوم جاتا ہے نا. انہوں نے کہا ہوگا بھئی یہ کیا ہے، یہ کرمنل 196 جی غداری کا مقدمہ تھا تے بنا دی تیاری ہے سر. ہاں اچھا، ادھر بھی ان کا عالم یہ ہے کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ مین مرندہ شوق بھی سی جو منیر نیازی کہہ چکے ہیں. انہوں نے کہا غداری. تو آج دیکھو صبح سے سوشل میڈیا پر ان کے اور ان کے جانساران کے کل سے وہ ہو رہا ہے کہ ان کا اپنا تو صرف اتنا ہے کہ ہر پاکستانی کو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا مطالعہ کرنا اور یہ جاننا چاہیے کہ اصل غدار تھا کون. غدار ان کے تو دماغ میں یہ بات بٹھائے گی نا ایسا جیتا ڈھلا غداری دم قدمہ کرنا. پچھلے ماضی نہیں چوک لیا وہ چاہتے ہیں. یہ جانے تھا کون، جنرل یحییٰ خان یا شیخ مجیب الرحمان. ٹھیک. اب میرے بھائی میری ہاتھ باندھ کی گزارش ہے، آپ یقین مانو کہ میں بانی تحریک کی جگہ ہوں تو میرے لیے آج کے دنوں سے عدنان کو بہتر موسم اور دن ہی کوئی نہیں کہ جیل میں ہے وہ یار. جیل پارٹی ختم سیاستدان کے ہونے جا رہی لیے ہے. بابو سیاستدان کے لیے جیل ایسی ہے جیسے آم کے درخت پر وہ بور لگتے ہیں کہ جس کا پھل بنتا ہے بعد میں اور میٹھا ہوتا ہے. سیاستدان کو جیل کچھ نہیں کہتی. 5 کمرے ہیں، ایکسرسائز کی مشین ہے، ان کی پسند کا کھانا ہے، لوگ مل رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ لوگ مل رہے ہیں. کیا ہے یار اس میں، یہ جیل ہوتی ہے. اچھا باقی اب ان کے ساتھ دیکھو 8 فروری کو تمام تر مشکلات کے باوجود بلہ چھن گیا وغیرہ 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 جو بھی ہوا، ان کی حمایت سے جو لوگ تھے ان کے عاشقان نے ڈھونڈے کہ میرے حلقے میں کس بندے کو کھڑا کیا ہے. عدنان کو کیا ہے، اس کو ووٹ تو دیا. عدنان کا جو ہم کہتے تھے کہ ہماری جو ہے جاہلوں کی سوسائٹی ہے، یہ ہے وہ ہے. انہوں نے کہا عدنان کا یار کیا سمبل ہے، کپ ہے، کپ تو مور لائے اور چلے گئے. ٹھیک ہو گئی بات. اور تمہارے سامنے جب ہم لاہور میں تھے تو تمہیں یاد ہے کہ 3-4 لوگوں نے مجھے کونے میں لے جا کر کہا تھا ہنستے ہنستے کہ میں نے ٹکٹ کٹوائی PMLN کے کیمپ سے اور نون سے پایا اور تسی صحیح کہتے ہو میں گوالبنڈ نہیں تھا جی، یاد ہے نا آپ کو. اچھا اب اس کے بعد آپ کے خلاف جتنے مقدمات بنائے گئے تھے 1 by 1 وہ اڑے، یعنی ان کے پرخچ اڑے ہیں. مثلا جیسے بخدا میں رحمان کمیشن پہ آنے کی کیا ضرورت ہے جب اتنا ریلیف مل رہا ہے ایک طرف. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہی اسی لیے تو منیر نیازی صاحب کا بس کو چڑ گئے کہ جی غداری. اچھا تو غدار کیا پوچھو جی غدار کون ہے. اچھا چلیں ان کو پرووک کیا جاتا ہے آپ کہہ رہے ہیں. سر پتہ نہیں اب یہ پرووک کیا جاتا ہے، میرا تو اپنا خیال ہے کہ ان کا اپنا مزاج ہی. اب آپ نے وہ ویڈیو دیکھی جو 3 منٹ کچھ سیکنڈ کی ہے، دیکھیے وہ جی، اس میں موجودہ لیڈرشپ کے بھی تصاویر ڈالی ہیں اختتام پہ آ کے. اچھا وہ تو خیر انہوں نے تو نہیں جیل میں بیٹھ کے یار وہ تیار کی ہوگی نا، ادھر فلم میکنگ کی فیسلٹی نہیں ہے، ایکسرسائز کی ہے کیا. پتہ نہیں میں ٹھیک ہوں یا غلط نہیں ہوں. بہرحال سوری میں غلط نہیں ہوں. جو میں بات بتانے لگا ہوں آپ کو، یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 3 جگہوں سے چیک کرتا ہوں، تو یہ سمجھے کہ میں نے بھی 3 ضرب 2 6 جگہوں سے چیک کیے. یہ جو 3 منٹ کچھ سیکنڈ کی ویڈیو ہے اس کا پورا ٹرانسکرپٹ، اس کے بعد ڈیٹ آئی کین بلیو کہ ہاں وہ ٹرانسکرپٹ دکھایا وکیل ملنے گیا جی یہ سرو کرنا. نہیں اگلی گل نہیں سنی. پھر انہوں نے کہا کہ اس کی ایڈیٹنگ ہوگی کہ ویڈیو بنائی جائے. ٹھیک ہے، یہ صرف ریٹن نہ ہو، اوکے ویڈیو ہو اور اس پہ وائس اوور. عمران خان صاحب بہت انہیں یہ پھر آپ کو پتا ہے شان کے ساتھ جب انٹرویو ہوا انہوں نے کہا تھا یہ لائٹ نہیں تھی. سو ہی از ویری ٹیکنیکل. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں ان کا ایک انٹرویو ریکارڈ کرنے گیا تو انہوں نے مجھے بتایا یہاں لائٹ نہ لگاؤ، لائٹ تھوڑی. بائی دا وے ویسے یہ خوبی عاشقان عمران کو شاید پسند نہ آئے
یہ میاں صاحب میں بھی ہے. اچھا جی, نہیں میرا ان سے نواز شریف صاحب آپ نے کیمرہ رکھا ہوگا نا, آپ کہیں گے اچھا اے والا ماڈل تو پرانا ہو گیا تے اے تسی انج کرو اے میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. یہ میں نے وہ آدھا گھنٹے تک وہ باقاعدہ, اور ان کو یہ پتا ہے, وہ ہانگ کانگ کی دکانیں کچھ بتاتے ہیں کہ جی وہاں پہ یہ والا کیمرہ اتنے کا ہے, یہ خیر ہے نہیں. وہ اصل میں آپ کے اندرون میں کیمرہ کی دکان ہے, ان کے ایسوسیشنز بھی ہیں نا, تو وہ میاں سب کے بڑا کلوز ہیں, تو اس لیے وہ انٹریکٹ کرتے ہیں. بٹ عمران خان صاحب از ویری کانشیس, انہیں پتا ہے بہت ساری چیزوں کا. انہوں نے کہا نہیں, اس میں وائس اوور ہونا چاہیے, پوری ایک ڈاکومنٹری بناؤ. ڈاکومنٹری بن گئی. پھر انہوں نے کہا کہ اس میں موجودہ آرمی چیف کا فوٹو لگاؤ. اچھا ایک اور بات میری اطلاع ہے کہ اس کو جو ان سے ملنے جاتے ہیں, جیسے میں آپ کو کہتے ہیں تو شرارت کر لینا ہے, بار بار مجھے کہنا ہے, گال کٹھا لینا ہے کہ کچھ تھوڑی میں آپ کو کیا وہ کر لیتا ہوں, تو جو ملنے جاتے ہیں نا بار بار, وہ شاید یہ ٹریپ ہے. یہ جو حمود الرحمان کمیشن کس کو نہیں پتا, یہ باتیں جو آج ویڈیو میں کی ہیں, جب عمران خان صاحب تھے کیا مجھے نہیں تھی پتا, کیا آپ کو نہیں تھی پتا؟ آج کے موقع میں یہ ویڈیو بنانا اور عمران خان صاحب سے سپروائز کرانا, کیونکہ جیل کے اندر ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. یہ ویڈیو اگر اس کا ریئیکشن آئے گا تو سارے کا سارا عمران خان صاحب پہ جائے گا, کیونکہ جب انہوں نے کہہ رہے تھے کہ اس میں یہ فوٹو ڈالو اور یہ لفظ لکھو, تو دے آل آر ریکارڈڈ. اور جو لوگ ان سے مل رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا جی, یہ کہہ رہا ہے ریکارڈڈ, میں نہیں کہہ رہا جی. یہ دیکھیں میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں, یہ کہہ رہا ہے ریکارڈڈ. ہاں جی, اچھا دوبارہ کہیے جی. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ٹریپ کر لیا جاتا ہے جی مسٹر ہنی ٹریپ کر لیا جاتا ہے. ٹریپ ہوتا ہے, ہنی ٹریپ اور ہوتا ہے کہ کوئی خاتون جائے تو وہ ہنی ٹریپ کر لیا جاتا ہے. اچھا یعنی کہ ایسے ایک لفظ پڑا ہونا اس کو استعمال کرنا ضروری نہیں. جو خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہنی ٹریپ ہی ہے. دیکھیں نا, ان کو اتنا اس نہج پہ لے آتے ہیں کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں ریئیکٹ کرنے کو. ان کے جذبات کے ساتھ وہ لوگ کھیلتے ہیں جو ان سے ملتے ہیں. میرا خیال میں عمران خان صاحب کو چاہیے, وہ بات کر رہے ہیں جو ان کے چاہنے والے یا ان کی اکثریت سننا چاہتی ہے, کہ ہمارا معصوم بیچارہ, انہیں تو امپلیکیشنز کا پتہ ہی نہیں, سادگی میں انہوں نے غصے میں کہہ دیا ہوگا کہ یہ کر دو, یہ فلم بنا دو, اس طرح چڑھا دو سوشل میڈیا پہ. بھائی صاحب یہ وہی بات ہے, ہماری پوری اردو شاعری میں عالمیہ یہ ہوتا ہے کہ محبوب کا قاصد جو ہے وہ پیغام نہیں صحیح پہنچاتا, دربار جھلک دکھانے کو تیار نہیں ہوتا, حتیٰ کہ جس کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں محبوب سے تو وہ خود تھرو ہو جاتا ہے محبوبہ کے ساتھ, اور بعد میں پھر غالب کہتے پائے جاتے ہیں کہ میرا سلام کہیو اگر نامہ بر ملے. آگئی سمجھ پائے آپ اس وقت میں یہ بات تسلیم کرنے سے قطعاً انکار کرتا ہوں, اور شدت سے انکار کرتا ہوں کہ بانی تحریک کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ یہ کیا ٹویٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے کون سی ویڈیو کی اپروول دی ہے. ریکارڈنگ اور نو ریکارڈنگ, ہی پیز ٹو ہوٹ. یہ انہوں نے ایک بہت خوفناک کارڈ کھیلا ہے, اور میں سمجھتا ہوں جو ملنے جاتے ہیں, دیکھیں دوستو صاحب یہاں تھوڑا سا وہ بہکا دیتے ہیں, نہیں وہ اشتعال دلاتے ہیں. سر تھوڑا سا مارجن ضرور دیں پلیز. جو ان کو ملنے جاتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ ان کو ملنے دیا جاتا ہے. وہ بھائی نواز شریف سے مجھے ملنے کے لیے ڈالا جیل میں, وہ 3 مہینے کھجل ہونا پڑا تھا, سفارشیں کرانی پڑی تھی, اس کے بعد 1 دن ہوتا تھا نواز شریف صاحب سے ملنے کا. یہاں تو روز مل رہے ہیں لوگ, اور جو لوگ روز ملتے ہیں وہ انٹریکٹ کرتے ہیں اس طرح کے. باہر تو پتہ نہیں کیٹو چڑھ گئے نے سارے, باہر تو انقلاب آ گیا, آپ ہی آپ ہیں ہر طرف. تو جب یہ باتیں ان تک جاتی ہیں پھر انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ کریں یہ کریں. آپ دیکھو ایک بات تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے نا, کہ اس وقت جو ہماری موجودہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, دیکھو میں صاف بات ہے کہ میں تو ان کا ہمیشہ ناقد رہا ہوں نا یار, ان کے دور میں میں بین رہا ہوں ٹی وی کے اوپر, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو اویلیبل ہماری لیڈرشپ ہے اس میں وہ سب سے زیادہ پاپولر ہے, اور اس کا سب سے بڑا جو ثبوت ہے وہ 8 فروری ہے. ہو گیا اب ان سے جو کچھ کروایا جا ہوتے ہوئے 8 فروری کے ہوتے ہوئے اب جو انہیں ایک کے بعد دوسرے کیس میں جو ریلیف مل رہی ہے, اس میں بجائے اس کے کہ آپ سیاسی طور پر فائدہ اٹھائیں, ساری اپنی جماعت کو سیاست کی طرف لگائیں. مثلا بجٹ پیش ہونے والا ہے یار, آپ سارا اینگر جو ہے وہ بجٹ روکنے میں لگائیں, کیونکہ اس میں اتنے انبیئربل ٹیکسز میرے بھائی متعارف ہوں گے, وہ تو
खामखा का दोबारा एक और तरफ जो है एक यानी कि प्रोवोक करके लड़ाई लड़ रहे हैं? क्यों भाई? कोई अक्लमंद बंदा नहीं है इमरान खान साहब से भाई मिलता हो जो उनके- अक्लमंद बंदा, मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं कि आपको बस आपकी सुई अटक गई है कि मेरा महबूब जो है ना वो इतना मासूम है कि बहका दिया दुश्मनों ने, लोगों ने लगाई बुझाई कर दी. आई थिंक इट्स अ डिलिबरेट कि ओके इफ यू वांट टू गेट मी इफ यू कैन. ये वो अप्रोच है और ये बहुत डेंजरस अप्रोच है. देखिए, क्योंकि अब मसला इसमें ये नहीं है, आप आज कहते हैं कि जी वो एक साथ, देखिए आपने तो अपने हाथों से आरटीएस जिन्होंने बिठाया था उनको 3 साल की एक्सटेंशन दी है हाँ उस वक्त, और वो कहते थे कि जी हम तो बिल्कुल नहीं जंग हारे थे 5th जनरेशन में, वो तो ऐसा गद्दारी हुई थी और इंडिया ने हमला किया था. हाँ वो तो वहां कहीं शेख मुजीब तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था. अगर उनके माइंडसेट से सोचे तो पूरी 5th जनरेशन वॉर के लिए जो आपकी नस्लें तैयार की गई, उनमें से कौन जानता है कि 1952 में कितने लोग जो हैं वो बंगाली जबान के लिए भी कुछ जो मारे गए. वॉरियर कहेंगे उन्हें, वो जो 5th जनरेशन वॉर, फिर उनको मैं जाती तौर पर जानता हूँ, जो बड़े इंटरेक्ट किया करते थे मेन लीडरशिप के जी, साथ, जी. वो आजकल सबसे बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट और उन जगहों को बैठ के गालियां देते हैं. मैं यानी जिन माफी बड़ों चाहता को, हूं, जिन मैं जगहों पे यानी बैठ माफी के चाहता हूं. वो रोटियां खाते थे, अपने लिए प्लाटों पे, गाड़ियों पे, फॉरेन टूर पे साइन मैं कराते आपकी थे. इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन इसी बायस कत्ले आशका से मना करते थे ना. एक बात. दूसरी बात यह है कि शेक्सपियर ने कह रखा है फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट. जब आप किसी के साथ बहुत ही मिले ना, जैसे अब मैं जितना आपको जानता जा रहा हूँ 30 सेकंड है. ये जो वीडियो पोस्ट हुई है इमरान खान साहब के जाती अकाउंट से, उसको कोई रिएक्शन होगा? आई थिंक इट विल हैव सीरियस इम्प्लीकेशंस. और ये शायद अजमा बुखारी वाला केस होता या ना होता, मैं तो कुछ और भी देख रहा हूँ. ये जो अचानक एकदम से यूसुफ रजा गिलानी इस वक्त कायम मकाम सदर हैं और आज नैब ने 14 दिन से 40 दिन की जो बढ़ा दी है कि जमानत नहीं होगी नैब के तहत पकड़े बंदे की, तो कौन पकड़ा जा रहा है? पीटीआई की तरफ से. सर एक ब्रेक फौरी तौर पे, वादा माफ गवाह की तैयारियां. तकरीबन एक ब्रेक. वेलकम बैक नाज़रीन. एक मिनट ठहरो यार, वो चुके यानी वक्त कम होता है उसमें. हमने देखो बात ये है कि एक बात तो क्लियर हो गई कि अब ये जिस तरह इन्होंने हबूबुर रहमान कमीशन को इन्वोक किया है, रिकॉल किया है, उसकी वजह से मैं बज़िद हूं कि अब दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी, दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी. लेकिन अब ये किरदार और है जो बानी बुशरा बीबी तहरीक जिनका नाम है, हो सकता है वो एक बड़ा रोल प्ले कर दें, क्योंकि जेल के में कोई गाली माफ कर दो, ये तो नहीं हो जेल सकता में ना. रहना एक बड़ा मुश्किल काम है. नहीं तो अच्छा, वो अल्लाह माफ करे, आप तो इस तरह कह रहे हैं कि वो कहेंगे कि जी मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ. दिस इज यू आर बीइंग टू मच. यानी ये मैं मैंने इसलिए कहता नेगेटिव, हूं. मैंने पॉजिटिव सेंस में कहा है. पहले भी इमरान खान साहब को उन्होंने राजी किया था, हो सकता है दोबारा कर लें. 12 मैं जाती तौर पर आज जो पूरा माहौल बनाया गया है उसके बारे में इस वजह से बहुत हैरान हूं कि कल इतवार की छुट्टी होने के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई अपने कायद से. मोहसिन नकवी साहब से. नहीं अपने कायद से जेल में हुई. अच्छा जेल में. अच्छा उससे पहले उनकी मोहसिन नकवी साहब से हुई. अब इसमें यह है कि सबसे पहले मैं नकवी साहब, ये शख्स मुझे गुमराह करता रहा कि एज इफ आपके पास एक ओहदा रहेगा. मैंने भी उस पर एतबार कर लिया कि मैंने देखा कि एकदम से राना सनाउल्लाह साहब की अपवर्ड मोबिलिटी हो रही है. अच्छा, अब उनको दी गई इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन बैनुस सबाई राबिता, किनको? राना सनाउल्लाह साहब को. लेकिन अली अमीन गंडापुर से राब्ता करने से पहले मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो जाते हैं किससे मिलने? मौलाना फजलुर रहमान साहब से. उसके बाद शायद वहां पे मौलाना को ऐसा इन्हें वजीफा बताते हैं कि दूसरे दिन इनकी मुलाकात हो जाती है अली अमीन गंडापुर से, और आज एक और मुलाकात हुई. 2 मुलाकात हो गई. ठीक है ना. अब उस मुलाकात में अवैस लगारी साहब भी मौजूद. नजर बज़ाहिर आज का जो सेशन था वो फोकस था कि जी केपी में
جو اس وقت لوڈ شیڈنگ ہے لوڈ شیڈنگ اور اور بجلی یہ کے وہ، بل، کیونکہ ان کا یہ ہے کہ جی چونکہ بجلی کے بل نہیں ہوتے تو کوئی حل، اور بڑی امیکیبل اس میں میرے بہکاوے پہ آپ نے کیا، مجھے ساتھ میں بھی رگڑ دیا آپ نے. نہیں وہ یہ کہ آپ مجھے کہہ رہے تھے نا کہ جیسے نقوی صاحب کا رول ڈیمینش ہو رہا ہے، ان کا تو اب تو یعنی ہی از بیکمنگ اے برج بلڈر. یار یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یوں نہیں ہو سکتا. مطلب ایک جو اینگل آپ بتا رہے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ اگر چیئرمین پی سی بی ہیں تو وہ کس کے کہنے پہ ہیں، یہ آپ کو پتا ہے. میں پوچھ نہیں رہا آپ سے، میرے تیار گل نہ پائی جائے کرو. اور دوسری بات، میں اس بات پہ آج بھی قائم ہوں. یار امریکہ کا ورلڈ کپ ہونا تھا تو اس میں ان بٹوین اگر آپ چیئرمین دے دیتے. امریکہ میں ورلڈ کپ ہونا ہے جی ہونا ہے نا، ہے تو وہ کرکٹ ورلڈ کپ. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ جنہوں نے یہ سوچا، جنہوں نے اس کی بنیاد ڈالی اور رضامند کیا، ورنہ امریکنوں کو کیا پتا تھا کہ کیا ہوتا ہے یہ کرکٹ. دے جسٹ نو باسکٹ بال. ہر بات کا جواز موجود ہے. سوال کر رہے ہو یار. اور دوسری بات، میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ ہوں گے، یہ نواز شریف چاہتے ہیں اور وہ اپنی خواہش سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. چلے وہ تو خیر جب ہوگا ہو جائیں، مجھے کوئی اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. میں کون ہوتا ہوں کہ میں کہوں کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب، اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کی خواہش ہے کہ مجھے یہ چاہیے تو ہو جائے گا شاید. لیکن میرا جو کنفیوژن ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. عدنان، میرا کنفیوژن یہ ہے میرے پیارے بھائی کہ ایک طرف آپ کے چہیتے وزیر اعلیٰ جن کی بہت دبنگ اور ان کی بھی ایک باغیانہ بڑی روش پائی جاتی ہے، کم از کم دیکھنے چلنے پھرنے کی حد تک سلطان رائی مارکا تو ہیں وہ، ٹھیک ہے نا. اب وہ ریکنسلیٹری اپنا ان کا ایٹیچیوڈ ہے اور پے در پے ملاقاتیں کر رہے ہیں. تو یہ کیوں ہے؟ وہی تو میں حیران ہو رہا ہوں کہ ایک طرف آپ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ یاد دلا رہے ہیں، ویڈیو بنا کے. اب میں اگر آپ کا چاہنے والا ہوں تو میں نے کیا کرنا ہے؟ کیا میں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ والے بیانیے کے پیچھے چلوں، یا علی امین گنڈاپور کی ملاقاتوں کو لے یا کے علی شادیانے امین بجاؤں؟ کی وجہ سے میں کہوں کہ چلو یار تھوڑا بہت جو ہے یہاں پہ آ رہا ہے معاملہ. ایک بات بڑی کلیئر ہے، کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، آئی ایم ایف جو ہے وہ بضد ہے کہ پاکستان میں سیاسی کنسنسس ہو، سیاسی استحکام ہو. اور آپ آگے بڑھ کر غالباً اگر یہ بات مجھ تک پہنچی ہے، بہرحال یار جو جیل میں بیٹھے ہوئے قیدی نمبر 804 ان کے ذرائع اتنے نہیں ہیں جتنے تم سمجھتے ہو کہ جن کو کلیئر کر کے بھیجا جاتا ہے. بہرحال ہزاروں رابطے ہوتے ہیں، ہزاروں پیغامات ملتے ہیں. اور ڈونٹ فرگیٹ وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم رہے ہیں، بہت کچھ دیکھا ہوا ہوتا ہے. ویری رائٹ، ٹھیک ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ بات جان لینے کے بعد اب یہ ان کی توجیہ غلط ہو سکتی ہے. قیدی نمبر 804 کی توجیہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ بھائی لانگ ٹرم اگر ہمارے ساتھ کچھ مکمکا کرنا ہے، ایگریمنٹ کرنا ہے تو ٹیک پی ٹی آئی آن بورڈ اینڈ ہی از پلئنگ ہارڈ ٹو گیٹ، کہ نہیں ہونے دیں گا. دیکھیے یہ بھی ایک اسٹریٹجی تو ہو سکتی ہے جو میں سمجھتا ہوں. میں اگر مجھ سے تم پوچھو کہ جی آپ ایک پولیٹیکل کامنٹیٹر کے طور پر کیا محسوس کرتے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ یہ غلط اسٹریٹجی ہے. یہ حکمت عملی بارآور نہیں ثابت ہو سکتی. ان کو یہ چاہیے. عمران خان صاحب لگے رہیں کہ وہ نہیں آن بورڈ ہونا چاہتے، وہ تو نہیں ہوں گے. عمر ایوب صاحب ہو جائیں گے. اس میں ارے کیا بابو کسی ایک کو تو یار وہ جی اب تم وہی ایک طرف یار یہ میں 1980 سے سنتا چلا آ رہا ہوں. آپ آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں -1 والی ترکیب کی طرح. اب -1 جو ہے شہباز صاحب کی صورت میں ہو گیا. ہاں تو کل کیا ہو رہا ہے 28 مئی کو؟ واپس تو نہیں آ رہے، وہ تو صدر بنیں گے پاکستان. ہی از ناٹ پرائم منسٹر. اچھا کہ یعنی کہ ایک ان کو یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا صدر بن کے تو ایک اس کا جھونٹا لینا ہے بس. ہاں اس لیے نہیں، وہ کس لیے وزیر اعظم بننے کے لیے بن رہے؟ نہیں تو کیوں، یعنی کہ آپ کیوں پارٹی کی صدارت لے رہے ہیں؟ نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں یا آپ کو خدشہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف اگر کل نون لیگ کی صدارت کے عہدے پر بیٹھ جائیں گے، کرسی پر بیٹھ جائیں گے،
تو یہ ان کا ایک موو ہوگا ٹوورڈ دا آفس آف پرائم منسٹر آف پاکستان. نہ بھی ہو تو کم از کم یہ ہوگا کہ فرض کریں کہ اگر اس دفعہ بھی میری جماعت کی حکومت کو ہٹانا ہے, نواز کی حکومت کو ہٹانا ہے. نہیں, میری جماعت کی حکومت, اچھا اوکے, کیونکہ ابھی ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو ایک جماعت کی حکومت ہے نا, تو ایک الائی ہے MQM ان کا, اور ٹھیک کون ہے, ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, باقی تو آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ ہے, یعنی کہ سوری کہ وداؤٹ جوائننگ دی گورنمنٹ ہے نا, ٹھیک ہے, صحیح بات ہے نا. تو حج کولے تو یہ تو بہت آسان ہے, قالین کبھی بھی کھینچا جا سکتا ہے. پھر میں دسوں گا نواز شریف کے پاس تو ووٹ کو عزت دیو کا ایک بیانیہ پڑا ہے نا, وہ ذرا تھوڑا سا, یعنی اس دن پھر ایک دن فریج خراب تھا, حکومت کو ایک دن فریج خراب تھا, اچھا وہ پھر ایکسٹینشن دے دی گئی, تو وہ پھر یہ ہے خراب ہو گیا وہ والا. ویسے حکومت کو خطرہ کسی چیز سے نہیں ہے سر, حکومت ٹھیک چل رہی ہے, حکومت کو کیا خطرہ ہے؟ خطرہ میرا نہیں خیال کہ آپ ابھی اپریشیٹ کر رہے ہیں. اس دفعہ کا جو بجٹ آنا ہے برادر, اس میں بہت ناقابل برداشت ٹیکسز. مطلب آپ کو شہباز شریف لانگ ٹرم کے لیے پرائم منسٹر رہتے نظر نہیں آ یار میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس دفعہ یہ جو 1-2 سال کے جو بجٹ ہے سر, میں ٹائم کم ہے, یہ بہت مشکل ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ چیزیں سلپ ہو سکتی ہیں آپ کے ہاتھ سے. اگلے سیگمنٹ میں بھی ہم نے, یار آپ یہ غلط بات کرتے ہیں. آپ نے نواز شریف کی صدارت کو بڑی امپورٹنس دے دی نا, مطلب میں اس کانٹیکس میں یار اگر امپورٹنس نہ ہو, فرض کرو کہ میں نے دل میرا اکتا چکا ہے, میں تو خسمان اگایا جی. تو نواز شریف وزیر بننے کی خواہش ہے ان کے اندر ابھی بھی. وہ یار آپ کیوں سیاست میں ہوتے ہیں, کیوں ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے, سمجھ گئے. ایک بریک. ویلکم بیک. نصرت صاحب, حد تک عزت قانون پنجاب کے حوالے سے آپ کافی دنوں سے بات کر رہے ہیں. میرے لیے حیرت انگیز بات تب تھی جب آپ نے تو کہا کہ مجا نہیں پیڑا نے, سارے سیاستدان آپ نے ایک کیٹیگری میں کھڑے کر دیا. حالانکہ میں نے آپ کو اس دن جواز بھی بتایا, وہ علی حیدر گیلانی صاحب جو کہ پارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب کے اندر, انہوں نے کہا کہ میرے تمام رکن پنجاب کے اندر غیر حاضر رہے اس وجہ سے کہ ہم اس بل کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے. اس کے بعد ہاں گورنر کا ایک ٹکر ٹائپ ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ صحافت, وہ آزاد صحافت کے لیے اس طرح کے بل ضروری ہیں. آپ یہ پھر اگلے دن میرے استاد محترم حامد میر صاحب نے ان گورنر صاحب کو اپنے پروگرام میں, جب میں نے یہ سوال کیا کہ یار یہ علی حیدر صاحب کی گفتگو, میں دل سے ان کو پسند کرتا ہوں, ہی از اے ویری ڈیسنٹ فیلو علی حیدر گیلانی, لیکن میں نے کہا کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب تو یہ گورنر صاحب کے پاس کیا ہے, کیا وہ اس پہ دستخط کریں گے یا نہیں. آپ کے استاد جو ہیں وہ چونکہ متحرک ہیں میرے جیسے, بالکل یعنی مفلوج نہیں ہوئے, انہوں نے دوسرے دن گورنر صاحب کو لے لیا اور ان سے پوچھا, اور گورنر صاحب نے کہا کہ نہیں اس پہ تو باہمی مشاورت ضروری ہے. اچھا, اب یہ کہہ تو دیا, تو وہ اپنی آئی پہ آئیں تو وہ دوبارہ اجلاس بلوا کے اس کو منظور کر لیں تو آٹومیٹکلی یہ یعنی نافذ ہو جائے گا. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مجا والی گل تو نہ ہوئی نا, پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا. پیپلز پارٹی تو علیحدہ کھڑی ہے نا اس کالے قانون سے. ابھی ڈسٹنس نہیں ہوا, ہو گیا نا. میں بہت کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں, ہرگز نہیں. ہو گیا نا, اور کیا چاہیے. پارلیمانی لیڈر علی حیدر گیلانی نے کہہ دیا, سوال یہ ہے گورنر نے حامد میر صاحب کے شو میں کہہ دیا, اور کی لبڑا ہے تو. اچھا, اس کے بعد پھر وزارتوں میں جائیں گے. کل جو میٹنگ ہوئی ہے جس میں نوید قمر صاحب تھے, وہ یقیناً وہاں پہ نوید قمر صاحب کی موجودگی آپ کی بتائیے خبر کو درست ہونے کی طرف انڈیا دے رہی ہے کہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی طرف کو بات بڑھ رہی ہے. راجہ پرویز اشرف تو ویسے ہی آپ کو بتایا طاقتور آدمی ہے, ان کے ساتھ تو کوئی مسئلہ بھی اثر آجے انہیں. اس کے بعد جو ہے وہاں پر میری دوست اور میرے لیے زیادہ قابل احترام وہ اس وجہ سے ہیں کہ وہ ہماری ساتھی صحافی رہی ہیں شیری رحمان, وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھی. اب شیری رحمان صاحبہ اس کمیٹی کی رکن بھی ہیں جو رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی میں یہاں پہ مرکز میں جو میرے اور آپ کا گلا دبانے کے. شیری رحمان صاحبہ وہ کالے قانون بننے والی کمیٹی کا حصہ ہے. بھائی مقصد یہ کہ ان کو بھی اس میں رکھا گیا, ان کی مشاورت دی جائے. ایک مخالف ووٹ بھی ہونا چاہیے. ٹھیک, نہیں وہ خیر اگر وہ مخالفت کریں گی مجھے پوری امید ہے. دیکھو ہمیں غلط سمجھا جا رہا ہے, وہ صحافی نہیں ہے جو یہ کہے کہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کا جو رویہ اور وتیرہ بن چکا ہے اسے ختم ہونا چاہیے. میں خود اس کا وکٹم ہوں جی. میری
وہ آج سے کوئی 2012 یا 10 کے قریب ایک لسٹ آ گئی تھی کہ جناب انہوں نے وہاں پلاٹ لے رکھا ہے، وہی جو ایک زمانے میں بہت بے دیالو ہمارے ریئل اسٹیٹ ٹائکون مانے جاتے تھے. آپ نے بھی لیا ان سے پلاٹ؟ ارے اس لسٹ میں میرا نام تھا. ادھا پلاٹ اور میں یہی ہوتا رہا کہ خدا دا واسطہ جی. میں نے کہا اچھا ہمارے کئی دوست جذبات میں آ کر وہ کورٹ چلے گئے کہ افتخار چودھری صاحب سے سرٹیفکیٹ لینے. اچھا اور ساتھ میں میرا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی ایک بتایا کہ اس میں اتنے پیسے ہیں تھے اس میں. اور میں فریادیں کرتا رہا کہ بھائی مجھے ایک تو اس پلاٹ کا قبضہ دلوایا جائے، دوسرا یہ کہ کیونکہ میں افتخار چودھری سے جو ہے نا اپنی نیک نامی کی. اچھا وہ لیکن مجھے بتاؤ کہ کتنے لوگوں نے میری بات پہ اعتبار کیا ہوگا؟ ہارڈلی 20%. ارے 20 بھی نہیں. اس کے بعد ایک ٹیپ چلی جس میں مریم بی بی ان دنوں کے وزیر اطلاعات جناب پرویز رشید صاحب کو کہہ رہی ہیں کہ آذربائیجان سے یہ جو پھلوں کی ٹوکریاں آئی ہیں وہ جو پالی تھے نا سر اس میں. نہیں اس میں لوگوں نے کہا ٹوکری میں کیا تھا، یہ تو ایسے ہی مطلب کہ ٹوکری کے اندر لفافے والے تو بھی انہیں نوٹ پہ ہوں گے، تھدیاں ہوں گی. اور باقاعدہ تم جاؤ اگر میری گفتگو ہو کسی میں ٹی وی پروگرام میں کہیں گے ٹوکری والا بابا یہ وہ، ٹھیک ہے نا. بھائی میں خود ایک جس چیز کا وکٹم رہا ہوں، میں کس منہ سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسا قانون نہیں ہونا چاہیے کہ جو ان چیزوں کی پیش بندی کرے. ان چیزوں کے درمیان آبسٹیکلز آئے نا کہ صحافت ہی نہ کرنے جوگے رہے آپ. لیکن جب آپ اس طرح کریں کہ جی یہ قانون یہ کہہ رہا ہے کہ ایک پریلیمنری ڈگری آ جائے کہ جی 3 لاکھ روپیہ تو جمع کراؤ بعد ہی ثابت کر دے رہنا. میں نے اس دن بھی تمہیں کہا تھا کہ فرض کرو میں کے پی میں بیٹھا ہوں، میں روز توہین کروں، میں کہوں بھائی جی 3 لاکھ ہے جی تو لے لو. انڈرسٹینڈ؟ تو اس ٹائپ کی باتیں کر کے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر ایک اور بھی بات آ رہی ہے. مجھے اطلاع ملی ہے، پھر تم کہو گے کہ جی آپ پوری یہ جی 1.5 بھی نہیں بلکہ ابھی میری باقی 2 سورسز نہیں گیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بہت تفصیل سے بریفنگ دی گئی ہے کچھ لوگوں نے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سر اس میں تو سندھ کی جو ریسٹرکشن کہاں ہے، مثلا اگر پنجاب میں ہو گیا ٹائم ختم ہوگا 30 سیکنڈ آپ کو، ٹھیک ہے نا. تو بلاول صاحب نے اس سے اتفاق کیا اس بل سے. آئی ڈونٹ نو، میں وہی کہہ رہا ہوں نا. نہیں اتفاق نہیں یار، ان کو بریف کیا گیا ہے کہ جی یہ تو ڈینجرس ہے، اگر کو بنانا ہے تو اس کو وفاقی سطح پر بنایا جائے. اب وفاقی سطح پر بھی کمیٹی بن رہی ہے. اینی وے گلا صحافت کا گھونٹنا ہے کہ سوشل میڈیا کو لمیٹائز کرنا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا صحافت ہمیشہ ہی زیر عتاب رہی. الحمدللہ وہ صرف ضیاء الحق تو چلے گئے، اب وہ جو باقیات ہیں وہ ہر چند ہاتھ ہمارے قلم ہوئے، لکھتے رہے جنوں کی حکایات ہو چکا. اللہ حافظ ناظرین.